السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات الحمدللہ ابھی کچھ ہی دیر میں شیر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا حافظ احسان اقبال قادری مدد اللہ النورانی خلیفہ حضرت الشریعہ اسکرین پر تشریف لے آئیں گے۔ جو حضرات لائیو دیکھ رہے ہیں کیا وہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا میری آواز آڈیوبل ہے آپ تک؟ جو حضرات لائیو دیکھ رہے ہیں کیا وہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ میری آواز آپ تک آڈیوبل ہے؟ کیا میری آواز آپ لوگوں تک ٹھیک سے پہنچ رہی ہے؟ جو دیکھ رہے ہیں لائیو میں ہیں تھوڑا کنفرم کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعود رضا صاحب اور رب الانصاری صاحب، جزاک اللہ۔ جو حضرات دیکھ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے، دانش عباسی صاحب دیگر جنہوں نے بھی کنفرم کیا ہے شکریہ۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے حافظ احسان صاحب تشریف لا لیں گے۔ جی آج کا یہ جو سیشن ہے لائیو کوشچن آنسر سیشن ہے۔ آپ کے کوشچنس کو کمنٹس میں دے سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج شیر اہل سنت سے اس کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ حضرت لائیو آ چکے ہیں الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں یوسف بھائی؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے۔ جی میری ٹھیک ہے، آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے الحمدللہ۔ حضرت آج کے لائیو سیشن میں جی فرمائیے یوسف بھائی۔ جی آج کے لائیو سیشن میں یوں تو سیشن تو آپ ہی کا ہے الحمدللہ، پھر بھی ہم آپ کی خوش آمدید کرتے ہیں حضرت۔ شاید ہاں محترم ناظرین حضرت لائن پہ ہی ہیں۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ ہمیں ٹیکسٹ کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے جوابات حضرت سے کوشش کریں گے۔ حضرت ٹھیک ہے، ہم حضرت سے بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ ابھی حضرت بھی تشریف لا لیں گے تھوڑی دیر میں۔ یہ لائیو سیشن کوشچن آنسر کا ہوگا۔ آپ جو بھی کوشچن آنسر ہیں آپ کے، آپ کمنٹس میں ہمیں بھیجیں، ہم انشاءاللہ جی آپ لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں کورونا وائرس کے تعلق سے دیگر حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت؟ الحمدللہ جزاک اللہ۔ آج بہت دنوں کے بعد ہماری دعوت پر خوش آمد آپ نے لبیک کہا ہے۔ الحمدللہ، جی حکم کریں۔ اللہ اکبر، ہماری کیا اوقات کے ہم آپ کو حکم کریں، آپ کے حکم کے ہم منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ حضرت آج کی ہماری لائیو سیشن کی ابتدا ہماری ایک درخواست ہے آپ کی بارگاہ میں کہ حسب جی معمول آپ کچھ
اعلیٰ حضرت کے اشعار سنا دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ایسے لوگ اسلام لانے سے پہلے آئے جن کے دل مردہ تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی عطا سے اپنے کرم سے ان کے دلوں کو زندہ کر دیا اور ایسا زندہ فرما دیا کہ اللہ اکبر، ایسے ایسے عظیم صحابہ کرام بنے کہ آج پوری دنیا مل کر بھی ان کی برابری نہیں کر سکتی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو ایسے ہیں کہ جو چلتے پھرتے مردے تھے ان کو آپ نے زندہ کر دیا، تو ہمارا دل آپ کے سامنے کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے. اور تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث میں یہ بھی آیا تفسیر میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر میں کہ جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند فرمایا کہ جعلتک ذکرا من ذکری، اے حبیب آپ کو اللہ نے اپنے ذکر میں سے بنایا ہے. فمن ذکرک فقد ذکرنی، جس نے آپ کو یاد کیا حقیقت میں اس نے اللہ کو یاد کیا، اس لیے کہ اللہ ہی نے آپ کو یہ شان عطا کی ہے. تو حضور علیہ السلام کا تذکرہ یہ مصیبت زدوں کے لیے چین کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر میں سے ہیں تو ان کو یاد کرنا دلوں کو سکون ملتا ہے. تو ایسے موقع پر چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے سے، ان کا تذکرہ کرنے سے ایک قدرتی طور پہ دل کو چین ملتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیثوں کی روشنی میں، چونکہ صحابہ کرام بھی جب بے چین ہوتے تو حضور کی بارگاہ میں جاتے کہ حضور کا چہرہ کا دیدار کر لے تاکہ ان کو تسلی مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے صحابہ کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے گزرے، تو حضور کے مبارک پسینے کی خوشبو سے پہچان لیتے کہ سرکار اس گلی سے گزر رہے تھے. تو اس طرح اعلیٰ حضرت نے حدیث کی نچوڑ میں فرمایا کہ حضور کا غلام چاہے کیسے ہی رنج میں ہو، کیسی ہی تکلیف میں ہو، کیسے ہی رنج میں ہو، جب حضور کو یاد کر لیتا ہے تو جتنے بھی غم ہے سب بھلا دیتا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں
سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا۔ ایک پہاڑی ہے مدینہ شریف میں جہاں الحمدللہ میں نے بھی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 3 دن تک اس پہاڑی پہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رو رہے تھے، اور راوی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اتنے نکلے کہ پہاڑوں پہ چشموں کی طرح وہ پانی بہ رہے تھے، آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت یہاں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے دریا بہا دیا ہے، یا اللہ تیرے حبیب اتنا روئے امت کی بخشش کے لیے، تو کیا یا اللہ ہمارے لیے کیا اب بھی جہنم سرد نہ ہوگی؟ کیا ہمیں تو جنت نہ عطا فرمائے گا تیرے حبیب کے صدقے میں؟ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں غنچے بسا دیے ہیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرت حقیقتاً بہت دنوں کے بعد میں پرسنلی یہ فیل کر رہا ہوں گویا کہ آپ میرے روبرو بیٹھ کے نعت پاک پڑھ رہے ہیں اور ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی فرمائیے، کچھ سوالات کے بارے میں آپ بتا رہے تھے۔ جی حضرت، چند سوالات ہمیں آئے ہوئے ہیں۔ پہلے جی آج چونکہ یہ فرقے کئی نکلتے آ رہے ہیں، اہل حدیث شیعہ، آپ ہر ایک کے تعلق سے تفصیلاً گفتگو بھی کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ لائیو سیشن پر ہمیشہ سے۔ یہ اہل قرآن کے تعلق سے سوال ہے کہ یہ اہل قرآن کون ہے؟ کیا اہل قرآن اور خلق قرآن ایک ہی فرقے کے لوگ ہیں، یا اہل قرآن اور خلق قرآن الگ الگ ڈیفرنٹ ہیں؟ یہ سوال میں آپ سے اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہبلی کے آپ کے سفر میں، انڈیا کے ٹور میں، آپ ایک اہل قرآن کے ساتھ آپ کا مناظرہ بھی ہوا تھا، مباحثہ بھی ہوا تھا، اور الحمدللہ آپ نے اس کو، وہ اپنے انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، تو ایک ہر یا 1.5 hours کے اندر اس کو بالکل اس کے اوقات تک پہنچا دیے تھے الحمدللہ۔ تو سوال کیا تھا؟ اہل قرآن اور کس کے درمیان فرق بتایا؟ اہل قرآن کون ہے؟ کیا اہل قرآن اور خلق قرآن ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ جو اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن شریف ہی کو مانا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ مانا جائے۔ اور وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، حدیث بعد میں لکھی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب بعد میں لکھی گئی، اکارڈنگ ٹو دم، جب بعد میں احادیث لکھی گئی تو ظاہر ہے غلطیاں ہونے کے امکان ہے، چانسز ہے۔ تو ہمارا پہلا سوال ان سے یہ ہے کہ تمہیں اہل قرآن ہونے کے لیے حدیث کو ماننا ضروری ہے، بغیر حدیث کے مانے اہل قرآن کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، تبھی پتہ چلا نا یہ قرآن ہے۔ اور جہاں حضور نے فرمایا یہ میرا کلام ہے، اس کو حدیث بنا دیا گیا۔
تو قرآن کو قرآن ماننے کے لیے حضور کی حدیث کی ضرورت ہے، حضور کی زبان کی ضرورت ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی نہ مانے، اس کا مطلب وہ قرآن کو ماننے میں وہ یعنی وہ اس کے عقیدے میں وہ غلط ہے۔ قرآن کو ماننے کے لیے حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا اطیعوا الرسول، میرے رسول کی اتباع کرو۔ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب کے طور طریقے کو اپنانے کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، حضور کو رول ماڈل بنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے حدیث کو فالو کرنا ضروری ہوا۔ تو جو یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن کو مانوں گا اور کچھ نہیں اور حدیث کو نہیں مانوں گا، تو قرآن ہی میں حدیث کو ماننے کا ذکر ہے، اور قرآن ہی میں اولی الامر کو فالو کرنے کا بھی ذکر ہے، یعنی اللہ کے نیک بندوں کو فالو کرنے کا ذکر بھی قرآن کریم ہی میں ہے، مجتہدین کو فالو کرنے کا ذکر بھی قرآن کریم ہی میں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم ہی میں ہے اتبع سبیل من اناب الی، اللہ کے ولیوں کی پیروی کرو، یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ تیرے نیک بندوں کے راستے پر چلا، یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ مجھے اولیاء کی ضرورت نہیں، امام کی ضرورت نہیں، تقلید کی ضرورت نہیں، مجتہد کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے، تو بے وقوف ہو، قرآن میں ہی تو یہ سب کچھ ہے۔ اگر تم اس کو نہیں مانتے تو قرآن کو مانے کب؟ پھر دوسرا یہ کہ تمہارا یہ کہنا کہ حدیث بعد میں لکھی گئی اس لیے غلطیاں ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک بہتان ہے۔ حدیث بعد میں نہیں لکھی گئی، حدیث تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جمع کر دی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ نے حدیث کو کیٹیگرائز کر کے چیپٹر وائز جو کیا ہے نا، وہ بعد میں کیا ہے۔ جیسے کتاب باندھا، باب باندھا، چیپٹر وائز کتاب الصلاح، کتاب الزکات، یہ جو چیپٹر وائز کیے ہیں نا، یہ بعد میں کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ حدیث کو نہیں جمع کیا گیا۔ تو دراصل یہ لوگ قرآن کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان ادر ورڈز قرآن کا انکار کرنا ہوا۔ اس کی ایک مثال سے اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن اور حدیث کو فالو کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا۔ اب مجھے بتائیے قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے تو صلو علیہ، اللہ کا حکم قرآن میں ہے کہ میرے نبی پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، خوب سلام پڑھو۔ تو درود و سلام کا حکم قرآن میں ہوا کہ نہیں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل کریں گے، ہمیں صلاۃ و سلام کی ضرورت نہیں، تو قرآن پہ عمل کب ہوا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے نیک بندوں کی اتباع کرو، اور اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم دی، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، یا اللہ ہمیں تیری محبت عطا فرما، تیرے نیک بندوں کی محبت عطا فرما، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت عطا فرما۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کافی ہے، اولیاء ضرورت نہیں، تو یہ بھی تو قرآن اور حدیث ہی میں ہے۔ تو اس طرح یہ کہنے والے ان ریئلٹی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو فالو کرو اور کچھ ضرورت نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کی ضرورت نہیں، صلاۃ و سلام کی ضرورت نہیں، سرکار کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ قرآن اور حدیث کے نام پہ قرآن اور حدیث کے خلاف اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ تو غلطی ہمارے عوام کی یہاں ہے کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یار صحیح ہے، اولیاء کو نہیں ماننا چاہیے، سرکار کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن اور حدیث کافی ہے۔ اب ان عوام کو سمجھائے کون کہ یہ بھی تو قرآن ہی میں ہے۔ اچھا پھر کیا کرتے ہیں کہ عوام جب قرآن اور حدیث کی تفسیر پڑھے گی تو یہ لوگ پرووائڈ کر دیتے ہیں اپنی منمانی تفسیر، ترجمہ ان کا اپنا ہوتا ہے، تفسیر ان کی اپنی ہوتی ہے۔ تو عوام جب وہ پڑھے گی تو بھی یہ سیلف ایکسپلینیشن بریکٹ میں ڈال دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس لیے یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وسیلہ نہ لو، شفاعت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مسکوٹیشن کی وجہ سے عوام بہک جاتی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ عوام کو بچانے کے لیے سنی علماء کی تفاسیر کو عام کیا جائے، تاکہ لوگ تفسیر جب پڑھے تو اہل سنت والجماعت کے علماء کی تفاسیر پڑھے۔ پھر دوسرا آپ کا جو سوال تھا خلق قرآن کیا ہے، ایکچولی یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک فرقہ ایسا تھا جو قرآن کریم کو مخلوق مانتی تھی، کریشن مانتی تھی۔ حالانکہ یہ جو قرآن کریم بک فارم میں ہے نا، پیجز، انک، یہ کریشن ہے، لیکن اصل قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام یہ کریشن نہیں ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت ایٹرنل ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ازلی ابدی قدیم ایٹرنل ہے، اسی طرح اللہ کا کلام یہ بھی ازلی ابدی قدیم یعنی ایٹرنل ہے۔ تو قرآن ان ریئلٹی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔
تو امام احمد ابن حنبل نے ان لوگوں کے خلاف فتویٰ دیا جنہوں نے قرآن کو مخلوق مانا، اور اس بنا پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف بھی دی گئی۔ یہ ہمارے بزرگوں کی شان تھی کہ سچائی کے لیے وہ لوگ تکلیف بھی برداشت کر لیتے تھے، لیکن حق بات کو کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ یہی حال امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کو بھی قاضی القضات بنانے کی دعوت دی گئی، اور امام اعظم تقوی میں اتنے بڑے تھے، انہوں نے انکار کیا تو ان پر ظلم کیے گئے۔ تو ہمارے بزرگوں نے ظلموں کو سہے، لیکن حق بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو آج بھی یہ ماحول ہے کہ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کوئی حق بات کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑتے ہیں کہ حق بات مت کرو، یہاں حالات خراب ہے، یہ نہیں وہ نہیں۔ ارے ایک آدمی ہم کو قرآن اور حدیث کو مسکوٹ کر کے کافر اور مشرک کہہ دیتا ہے تو وہ ہمیں کافر کہے، اس کو کوئی برا نہیں کہتا۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے غلط کہا، اس سے بچ کے رہو، تو لوگ ہمیں برا کہتے ہیں۔ تو یہ برا کہنا ان لوگوں کا جو ہے نا، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے امام اعظم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمیں الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنا ہے، اس لیے کہ غالباً مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حق بات کہنے کے لیے کبھی ڈرنا نہیں، اس لیے کہ تمہارے حق بات کرنے سے نہ تمہاری کوئی روزی کو کم کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہاری موت کو قریب کر سکتا ہے۔ روزی جتنی لکھی ہے اتنی ملنی ہی ہے، موت جب آنی ہے تبھی آئے گی۔ حق بات کرنے کی وجہ سے موت آئے گی تو آئے گی اس لیے کہ آنی تھی، اس وقت اگر ہم حق بات نہ بھی کیے ہوتے تو موت آ ہی جاتی۔ تو کیا بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہو جائے گی کہ حق بات کرتے کرتے روح نکلے تاکہ جنت میں ڈائریکٹ جانا ہو جائے۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ اور ہمیں آپ یہ مولا علی کے قول پر وہ بات یاد آ رہی ہے سر، آمبور میں جب آپ کے جلسے کو جو ہے دیوبندیوں نے روک دیا تھا، اور ایس پی آفس سے رات 8 بجے ہمیں پرمیشن ملی تھی، اور لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے آپ کو کہ جو ہے رد نہ کریں، لیکن آپ نے اسی اسٹیج میں پہلا جملہ ہی رد کا کیا تھا، اور اتنا پولیس آپ سے سیٹسفائیڈ ہوئی تھی کہ اس کے بعد کئی ہیلپ بھی آپ سے طلب کی تھی۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ جی حضرت، دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہے بد عقیدے کے پیچھے نماز تو نہیں ہوتی جس طرح کے آپ ایکسپلین کرتے رہے ہیں الحمدللہ، لیکن آج ایک افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ جو ہے بد عقیدے کے پیچھے نماز پڑھ لے سکتے ہیں، صرف اس کے ڈائریکٹ پیچھے نہیں پڑھنا ہے، سب کے کونے میں، ادھر کونے میں، ادھر کونے میں پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو یہ تصور کرنا ہے کہ بد عقیدہ نماز نہیں لیڈ کر رہا ہے، بلکہ ہمارا کوئی امام یا کوئی ہمارا پیر و مرشد نماز لیڈ کر رہا ہے۔ ایسا ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر بعض جہلا نے یہ عقیدہ گڑ دیا ہے، اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، نماز میں ہم نیت کیسے کرتے ہیں؟ جب کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو نیت کی میں نے 4 رکعت ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اس کے بعد کیا جملہ ہے پیچھے؟ اس امام کے۔ تو اس امام کے کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر پڑھانے والا بد عقیدہ ہے اور ارادہ یہ ہے کہ میں میرے پیر کے پاس پیچھے پڑھتا ہوں تو اس امام کے پیچھے کیوں کہتے ہو نیت؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ تو یہ نیت الگ ہوئی، زبان میں نیت الگ ہوئی، اور دل کا کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہماری نیت وہاں تھی، لیکن جملہ تو یہ نکالا کہ اس امام کے پیچھے اس امام کے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ تمہیں کیسے معلوم کہ تمہارا جو پیر ہے وہ اس وقت رکوع کر رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے؟ دیکھتے تو اس کو ہو۔ جب یہ اللہ اکبر کہتا ہے تب رکوع میں جاتے ہو، یہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تب اٹھتے ہو۔ تو یہ ایکسکیوز جو ہے نا، یہ ٹوٹلی انویلڈ ایکسکیوز ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ کسی کا عقیدہ خراب ہے، اس کے بعد ہم اگر اس کو امام مانیں گے تو جس کا عقیدہ کفریہ ہے جاننے کے بعد امام ماننا یعنی کفریہ عقیدے والے کو مسلمان ماننا ہوا۔ تو جس کا عقیدہ کفریہ ہے اس کو امام مسلمان ماننا یہ خود کفر ہو جائے گا۔ پھر اس کی اقتدا کرنا کہ بھئی یہ ہمارا امام ہے، مسلمان بھی مانتے ہو، اپنا امام بھی مانتے ہو، تو یہ کتنی غلط بات ہو جائے گی۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کی باتوں میں ہرگز نہ آئے۔ یہ دراصل کیا ہے کہ جو لوگ یہ نہیں چاہتے کہ وہ خود اس قابل ہوتے نہیں کہ خود جماعت کر سکے، نماز پڑھا سکے، تو یہ ان کے لیے فرض ہے سیکھنا۔ جتنی تلاوت نماز میں ہوتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورہ پڑھتے ہیں، تو نماز جس طرح صحیح ہو جائے اتنی قرات کا سیکھنا فرض ہے۔ تو جب تک فرض ادا نہیں کریں گے ان کی نماز
صحیح نہیں ہوگی تو وہ اس بہانے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے پیچھے پڑ لیتے ہیں، یعنی پہلا فرض جو ان کے اوپر ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جس آدمی کو اپنے فرض کی فکر نہیں ہے اس کو ہم دوسرے معاملات میں کیسے اس کو اپنا رہبر مانیں؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے حضرت. تو اس پہ ایک اور مسئلہ پہ عرض ہے کہ جو ہے کیا صلح کلی کے پیچھے بھی نماز کا یہی حکم ہے کہ جو بدعقیدے کے پیچھے ہے، یا دیکھیے کچھ ایکسکیوز ہے صلح کلی؟ صلح کلی، یہ پہلے صلح کلی کی تعریف سمجھنی چاہیے. صلح کلی کا مین مطلب یہ ہے کہ قادیانی ہے، شیعہ ہے، خارجی ہے، جن کے عقائد کفریہ ہے، دیوبندی ہے، جن کے عقائد کفریہ ثابت ہیں، ان لوگوں کو مسلمان سمجھ کر ان سے اتحاد کرنا، یہ ہے صلح کلیت. جی ان کے کفریہ، جیسے قادیانی جو ہے نا، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، اس کے باوجود بھی کہنا ہے نہیں نہیں اگرچہ وہ نبی مانتا ہے ہم اس سے صلح کر لیں گے، وہ بھی مسلمان ہے. شیعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، قرآن کریم کے پاروں کو کم کر دیا ہے انہوں نے یہ کہہ کے کہ 17,000 آیت تھی ابھی 6,000 کے قریب آیتیں ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہو سکتا. تو اس طرح عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں. تو جو کافر ہے ان کے کفر کو جاننے کے بعد بھی یہ کہے کہ نہیں نہیں ہم سب ایک ہے، اس کو کہتے ہیں صلح کلیت. دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، تو اس عقیدے کو جانتے ہوئے، یہ کفریہ عقیدہ جانتے ہوئے بھی کہنا کہ نہیں ہم سب مسلمان ہیں، اس کو کہتے ہیں صلح کلیت. یعنی جس کا کفر ثابت ہے اس کو مسلمان جان کر ان سے یونائٹ ہونا، یہ صلح کلیت ہے. تو اس کا مطلب جس کا عقیدہ کفریہ ہے اس کو جان کر اس کو مسلمان جاننا، یہ بھی تو کفر ہوا. تو ان ریالٹی صلح کلیت بھی کفر ہے. اور ایک اور صلح کلیت کی تشریح ہے عمل میں صلح کلیت، یعنی مسائل میں وہ کسی کو بھی فالو کر لے اپنی ڈیزائرز کے لیے، اپنے نفس کے لیے، تو وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے. عقیدے میں جو صلح کلی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. جی تو وہی حکم ہے جو بدعقیدے کا حکم ہے. بالکل، جی بلکہ بدعقیدے سے زیادہ یہ لوگ غلط ہے، اس لیے کہ بدعقیدہ اپنی بدعقیدگی کو ظاہر کر رہا ہے، یہ جی جانتے ہوئے بھی ان کو اپنا مان رہا ہے. تو جی غلط عقیدے والے کو اپنا ماننا یہ قرآن کے بھی خلاف ہوا، حدیث کے بھی خلاف ہوا. جی حضرت آپ نے ابھی فرمایا کہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے 17,000 آیتوں کو کم کر دیا. حضرت تو عثمان غنی نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اسی قسم کا ایک بات حافظ جاوید عثمان ربانی، آپ جانتے ہوں گے، آپ نے اس کا جی رد بھی کیا ہے، جی چنئی میں ہے. تو وہ جی ہم اہل سنت والجماعت پر بہتان لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم قل انما انا بشر مثلکم والی آیت کو انما انا بشر مثلکم کہہ کر پڑھتے ہیں. تو اس شخص پر کیا حکم ہے؟ اور باقاعدہ وہ ویڈیو میں بولا ہے کہ ہم سنی قل انما انا بشر مثلکم نہیں پڑھتے، بلکہ قل انما انا بشر مثلکم پڑھتے ہیں. یہ اہل سنت پر ایک بہتان ہے، اور ماشاءاللہ اس کا جواب آپ نے بھی دیا تھا، اپنے اچھے طریقے سے جواب بھی دیا تھا اس سلسلے میں. قرآن کریم کو غلط پڑھ کر لوگوں کو غلط پڑھنے والا کہہ کر لوگوں کے اوپر یہ بہتان لگا رہا ہے. قرآن کریم میں جو واضح ہے، ہم نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار ہی نہیں کیا تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ما انا یعنی بشر نہیں ہے، میں بشر نہیں ہوں، یہ ترجمہ لانے کے لیے ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان ریالٹی نور ہیں لیکن دنیا میں بشری لباس میں تشریف لائے. جب بشری لباس میں تشریف لائے تو بشریت کا ماننا ہوا، جو بشریت کا انکار کرے گا وہ بھی کفر کرتا ہے. تو یہ ایک الزام لگانا ہوا، سنی پر ایک بہتان لگانا ہوا. اس طرح کی باتیں کر کے یہ سنیوں سے عوام کو دور کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان ادر ورڈز لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ. حضرت اور یہ تراویح کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں کہ تراویح جو ہے وہی معمول سوالات 8 یا 20 کے تعلق سے ہے. تو اب بعض جی لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ جو ہے تراویح کی نماز ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا، تہجد کی نماز ہی ہے. تراویح نام کی کوئی مطلب قیام اللیل سے مراد تہجد ہی ہے، تراویح کوئی چیز جی نہیں ہے. اس کے تعلق سے کیا فرمائیں گے؟
اچھا، اصل میں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کی ایک شرارت یہاں پر ہے. پہلی شرارت تو یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، اور شاید لائن کٹ ہو رہی ہے حضرت آپ کی. یاسر عرفات، کین یو آسک ان اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. یس وی کین. آواز آ رہی ہے؟ جی اب آواز آ رہی ہے. جی، پہلی شرارت تو یہ ہے کہ یہ لوگ جس حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 8 اور 3 کا ذکر فرمایا 11 رکعت کو، اس کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 ہی ہے، جبکہ بخاری شریف کی اسی حدیث میں یہ جملہ بھی ہے کہ رمضان اور غیر رمضان. تو اگر تراویح 8 ہے تو ان کو چاہیے کہ شوال کے مہینے میں بھی تراویح پڑھے، محرم کے مہینے میں بھی پڑھے، لیکن یہ مسئلہ اٹھاتے کب ہیں؟ صرف رمضان میں، یعنی تراویح سے روکنے کے لیے یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں. ایک بات، روایت کن کی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اچھا، اسی بخاری شریف میں دوسری حدیث ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا جماعت کے ساتھ انتظام فرمایا. تو آپ مجھے پہلے بتائیے، ان سے پوچھیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فاروق اعظم کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی فزیکلی؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد قریب 40 سال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دنیا میں رہی. تو حضرت صدیق اکبر کا دور بھی پایا، حضرت فاروق اعظم کا دور بھی پایا، حضرت عثمان غنی کا دور بھی پایا، حضرت مولا علی کا دور بھی پایا رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو جو سیدہ عائشہ صدیقہ جنہوں نے اکارڈنگ ٹو دم 11 سے زیادہ نہیں ہے فرمایا، وہ سیدہ عائشہ نے فاروق اعظم کو روکا کیوں نہیں؟ اور فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی 20 رکعت تھی، کیوں نہیں روکا؟ حضرت مولا علی مشکل کشا کے زمانے میں بھی 20 رکعت تھی، کیوں سیدہ عائشہ نے نہیں روکا؟ اس سے کیا پتا چلا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ وہاں تہجد کا ذکر کر رہی ہے. اچھا، یہ جواب جب ہم دیتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تراویح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف قیام اللیل ہے اور تہجد ہے، تراویح نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کے کاؤنٹر میں ہم ایک اور جواب دیتے ہیں، اگر تراویح نام کی کوئی چیز نہیں تو امام بخاری نے کتاب التراویح چیپٹر کیوں باندھا؟ بخاری شریف میں تراویح کا باب باندھا ہوا ہے، تہجد کا باب بھی باندھا ہوا ہے، اور قیام اللیل کا باب بھی موجود ہے. تو امام بخاری کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے؟ انہوں نے کیوں تراویح کا باب باندھا؟ تو یہاں بھی خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اس پر بھی ایک نئی چیز لاتے ہیں. نہیں دراصل بات یہ ہے کہ تراویح قیام اللیل تہجد یہ سب ایک ہی ہے کہہ کے. یعنی کہیں بھی یہ جب پھنس جاتے ہیں تو چونکہ سستی ہے نماز پڑھنے کے لیے، 20 رکعت پڑھنے کے لیے، اور لوگوں کو سست بنانا ہے، اس لیے یہ کہتے کہ یہ سب ایک ہے، جبکہ امام بخاری نے الگ الگ چیپٹر باندھا. چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ کہتے کہ یہ تینوں ایک ہی ہیں، لیکن ایک مانتے ہیں نا فاروق اعظم نے 20 رکعت تراویح کا انتظام فرمایا، اہتمام فرمایا، بخاری شریف میں ہے نا، یہ بھی تو ماننا پڑے گا. تو اب اس سے پتہ یہ چلا کہ 20 کا موجود ہونے کے بعد بھی 20 کا انکار کرنا صحابہ کے اجماع کا انکار کرنا ہوا. اس لیے کہ کئی صحابہ نے مل کر پڑھا، کسی نے اختلاف نہیں کیا، نہ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے اختلاف کیا. اور حضرت مولا علی مشکل کشا جن کے بارے میں فرمایا گیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، سرکار نے فرمایا، اور علی اس کے دروازے ہیں. تو حضرت علی اتنے بڑے عالم جو سورہ فاتحہ کی تفسیر کی بسم اللہ کے بے سے 70 یا 80 اونٹوں کو کتابوں سے بھر دے، اتنا ان میں علم ہے کہ فرمایا کہ میں چاہوں تو 70 یا 80 اونٹوں کو کتابوں سے بھر دوں سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کی بے کے نقطے کی تفسیر سے. اتنا علم رکھنے والے، انہوں نے کیوں آبجیکشن نہیں کیا کہ اے فاروق اعظم آپ غلط کر رہے ہیں؟ فاروق اعظم کا مرتبہ یقیناً ان سے زیادہ ہے خلفائے راشدین کے معاملے میں، لیکن علم کی حیثیت سے جو ان کی یہ فضیلت بتائی گئی ہے تو ان کو سورہ فاتحہ کے رموز معلوم ہے نا. تو جب رموز معلوم ہے تو بتانا چاہیے کہ فاروق اعظم ہو سکتا ہے آپ سے غلطی ہو رہی ہو، اجتہادی غلطی ہو رہی ہو، مسئلہ یہ نہیں مسئلہ یہ، تو بتانا چاہیے، لیکن انہوں نے بتایا نہیں، بلکہ انہوں نے بھی 20 رکعت ہی تراویح پڑھی ہے. اچھا، اب نتیجہ کیا نکلا؟ یہ لوگ جانتے ہیں کہ بخاری شریف میں 20 رکعت ہے، جان بوجھ کر نہیں پڑھتے، تو بخاری شریف کی ایک حدیث مانتے ہیں وہ بھی تہجد والی، اور دوسری حدیث کو چھوڑتے ہیں. اچھا، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کو دیکھیے، اللہ اکبر.
حضور نے فرمایا اے عمر جس راستے میں تم جاتے ہو شیطان راستہ بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا شیطان راستہ بدل دیتا ہے مطلب شیطان کو دیکھ رہے ہیں نا کیسے بھاگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہمارے آقا کی نظروں سے شیطان چھپا ہوا نہیں ہے, حضور دیکھتے ہیں شیطان کون ہے یہ بھی دیکھتے ہیں. اور فاروق اعظم سے فرمایا جہاں تم جاتے ہو شیطان راستہ بدل دیتا ہے, جیسا کہ حدیث کا مفہوم. تو اب کیا پتا چلا فاروق اعظم کے طریقے پہ نہ چلنے والا یہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے, اور جو 20 رکعت پڑھتا ہے وہ فاروق اعظم اور تمام صحابہ کے راستے پر ہے. جو 20 کو ریجیکٹ کرتا ہے وہ ایک تو بخاری شریف کی حدیث کو ریجیکٹ کر رہا ہے, دوسرا حدیث کی روشنی میں وہ حضرت عمر کا انکار کر کے شیطان کا فالوور ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیے ایک آدمی ہمارے سامنے بخاری شریف کی دونوں حدیث کی موجودگی میں ایک کو ریجیکٹ کر رہا ہے دوسرے کو قبول کر رہا ہے, اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ سب تہجد ہے, سب قیام اللیل ہے, تراویح نہیں ہے, لیکن 20 والی تو ہے نا, اس کے بعد بھی 20 کا ریجیکٹ کر رہے ہیں. چلو تم تہجد مانتے ہو نا 20 پڑھو, حدیث میں ہے نا, تو نہ 20 پڑھتے ہیں, یہ 20 تو پڑھتے نہیں ہیں, 8 ہی پہ رکو, اس کا مطلب 20 کو ریجیکٹ کرنا ہوا. تو بخاری شریف کی ایک حدیث کو ریجیکٹ کرنے والے کو ہم کیسے فالو کریں ایک بات, اور شیطان کو فالو کرنے والے کو ہم کیسے فالو کریں, سیدھی سی بات ہے. تو ایسے لوگوں سے دور رہنا ہی ہمارے ایمان کے لیے بھلائی ہے. حضرت اب یہ جو اب چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے, امید ہے کہ آپ کے یہاں بھی لاک ڈاؤن ہوگا. جی شری لنکا میں, یہاں ہندوستان میں لاک ڈاؤن تو جاری ہے. گھروں میں ہم تراویح وغیرہ پڑھ رہے ہیں, تو کیا گھروں میں جو ہے عورتوں کی امامت ہم کرا سکتے ہیں جن گھروں میں؟ جی اس سلسلے میں مفتیان کرام کے کچھ اقوال ہے. اس میں ایک قول یہ ہے کہ اگر عورتیں صرف غیر محرم ہی ہوں تب کوئی مرد ان کی امامت نہیں کر سکتا. اب ظاہر ہے لاک ڈاؤن میں تو گھر میں محرم ہی ہوتے ہیں, ماں ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے, بچیاں ہوتی ہیں. تو اس صورت میں کیا ہے کہ جو نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے گھر کے مرد ہوں, اور ان کے پیچھے گھر کے بچے ہوں, اور ان کے پیچھے عورتیں ہوں. اور اگر گھر میں بچے نہیں ہیں تو امام کے پیچھے مرد ہو, مرد کے پیچھے عورتیں ہوں. تو یہ بھی مسئلہ بتایا گیا ہے. تو اس حساب سے نماز پڑھ لینے سے انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی, اور اس میں ایک پریکٹس بھی بن جائے گی, لوگوں کو امامت کرنے کی عادت بھی بن جائے گی. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ حضرت میری داڑھی نہیں ہے, کیا میں نماز پڑھا سکتا ہوں؟ تو میں نے یہ جواب دیا کہ جب نماز بھی پڑھاتے ہو اچھی بات ہے, رمضان کا مہینہ ہے, داڑھی کی نیت بھی کر لو, ثواب بھی مل جائے گا, نماز بھی پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. حضرت یہ مسئلہ پھر عورتوں کا ہے کہ کیونکہ ہمارے کئی مستورات بھی دیکھ رہی ہیں اور ان کی طرف سے بھی کنٹینیوسلی سوالات آ رہے ہیں, یہ عورتوں کے اعتکاف کے تعلق سے ہے. تو کیا عورتیں اعتکاف گھر میں ایک جگہ بیٹھیں یا گھر میں رہنا ہی ان کا اعتکاف ہے؟ مسئلہ یہ لکھا گیا ہے کتابوں میں, جہاں تک مجھے یاد ہے, کہ گھر میں ایک جگہ فکس کر لے, وہ ایک کونا فکس کر لے اور اس میں اعتکاف کرے, ایک کونے میں ایک کونا فکس کر کے اس میں اعتکاف کرے. جی حضرت. اب ضرورت کے لیے وہ جا سکتی ہے, پھر واپس آ کے اسی جگہ پہ عبادت میں لگے رہیں. تو ایسا کرنے سے عورتوں کا مستورات کا اعتکاف پورا ہو جائے گا؟ اعتکاف ہو جائے گا. ان سے کہے کہ وہ بہار شریعت وغیرہ دیکھ لے, اعتکاف کے مسائل. علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے مسائل اعتکاف, تو اس میں ڈیٹیل مل جائے گی. تو ان شارٹ یہ کہ ایک جگہ کونے کو فکس کر لے, اور ضرورت کے لیے, ظاہر مسجد میں بھی جب اعتکاف ہوتا ہے تو وضو کے لیے آدمی کو باہر جانے کی اجازت ہے نا, استنجا کے لیے, پھر وضو کرنے کی اجازت ہے, تو ضرورت کے لیے جا سکتے ہیں. باقی اوقات میں اس کونے پہ رہے جہاں پہ انہوں نے فکس کیا ہے ایک پردہ لگا کر. جی حضرت. اب دوسرا سوال یہ ہے یہ کہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے جو قرآن میں سورہ نمل میں ذکر کیا گیا ہے کہ آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کے پہلے حاضر کیا تھا, لیکن بعض مفسرین نے, ابھی وہ کس مفسرین کا ریفرنس تو ابھی میرے پاس نہیں پہنچا ہے, بعض مفسرین نے اس پر اختلاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ تخت کو پیش کرنے والے خود سلیمان علیہ السلام ہیں, نہ کہ آصف بن برقیہ. تو اس کے تعلق سے کیا صحیح تفسیر ہے اور کیا صحیح موقف ہونا چاہیے؟ ہاں, تفسیر میں ظاہر تفسیر جو ہے نا یہ ظن غالب سے ہوتی ہے. تو تفاسیر میں جو ہے نا روایات کے حساب سے کچھ باتیں ہوتی ہے, لیکن ہم اگر قرآن کریم کو دیکھیں
تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک انی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو ان کا یہ جملہ کہنا کہ میں لا سکتا ہوں، جو حضرت آصف بن برخیہ کا تذکرہ ہے تفسیر میں، ان کا یہ کہنا میں لا سکتا ہوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی جو طاقت ملی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے توسل ہی سے ملی ہے. اب ایک صحیح. چیز ہے کہ بادشاہ نے کسی کو حکم دیا یہ کام کرو، اجازت دے دی کہ تم لے آؤ، تو ان ریالٹی یہی کہیں گے نا کہ بادشاہ ہی نے کرایا. اچھا پھر اگر مان بھی لیتے کہ حضرت صحیح. سلیمان علیہ السلام ہی وہ لائے تھے، لیکن حضرت آصف بن برخیہ کا یہ کہنا اور اللہ کا یہاں قرآن میں فرمانا کہ اہل علم نے، جن کے پاس قرآن کتاب کا علم تھا، انہوں نے یہ کہا کہ میں لا سکتا ہوں، میں اس پر قدرت رکھتا ہوں، تو ان کی طاقت تو ثابت ہو گئی نا. اب چاہے کوئی بھی لائے ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام لائے ہو یا حضرت آصف بن برخیہ لائے ہو، ثابت تو ہو گیا نا کہ اللہ کے ولی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے کتنی تیز طاقت ہے. پلک جھپکنا مطلب یہ کہ بند کر کے کھولنا. اب بند کر کے کھولنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگتا، کھولنے سے بھی پہلے اس سے بھی کم وقت میں 2 مہینے کی مسافت جانے کی طاقت اور وزنی چیز کو اٹھا کر آنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اچھا پھر کیا ہوا کہ وہ تخت آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ بھی قرآن میں ہے، انتر قبل انت کیا ہے، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده. جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس دیکھا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے تھے. اب تفسیر میں یہ قول بھی ملتا ہے اور جیسے آپ نے کہا دوسرا قول بھی ہے، لیکن اس میں کوئی تضاد نہیں، اس لیے کہ اگر حضرت آصف بن برخیہ لائے بھی ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام لائے ہیں یہ کہنا بھی صحیح ہے، اس لیے کہ انہی کے حکم سے ہوا ہے. حضرت اور یہ تھوڑا افطار کے وقت کے تعلق سے سوال ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی جو ہے آج کل یہ کانٹروورشل ڈسکشن اور ٹاپک بن گئی ہے. ہمارے یہاں قاضی شہر جو ہے ایک وقت دیتے ہیں، مثال کے طور سے 6:29 ہمارے یہاں وقت ہے چنئی میں، تمل ناڈو میں 6:29 ہے. تو افطار 6:29 کو کرنے کا حکم قاضی شہر دیے ہیں. لیکن یہ وہابیہ فرقے والے، خصوصاً توحید جماعت ہو یا پھر اہل حدیث ہو، یہ ان سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب غروب 6:30 سے شروع ہو جاتا ہے تو آپ یہ 7 منٹ زیادہ رکھ کے احتیاطاً کیوں دیتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے. اب غروب ہونے کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے، جب کمپلیٹ غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد افطاری کا وقت شروع ہوتا ہے. تو قاضی شہر نے جو جواب دیا ہے وہ صحیح ہے، اس لیے کہ مغرب کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہوتا ہے. تو اب ان لوگوں کا یہ کہنا کہ نہیں سورج کا غروب ہوتے ہوتے بھی ہم جو ہے نا اس درمیان افطاری کر سکتے ہیں، یہ اپنی طرف سے مسئلہ نکالنا ہوا، اس لیے کہ مغرب کا وقت غروب کے بعد ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ بات بھی بتا دی جائے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ افطاری میں جلدی نہ کرنا حدیث کی روشنی میں آیا ہے کہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اس لیے جلدی جلدی افطاری کر دے، تو وہ حدیث پیش کرتے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہے کہ ہماری گھڑی میں 1 منٹ آدھی منٹ فرق ہونے کے بہت زیادہ امکان ہے، پاسبلٹیز ہے. تو اس لیے احتیاط میں 1 منٹ کے بعد افطار کرنا یہ 14-15 گھنٹہ روزے کی حفاظت کے لیے ہے. اگر ہم نے جلدی کہہ کے افطاری کر لیا وقت کو دیکھے اور بالفرض 10 سیکنڈ بھی پہلے ہم نے افطاری کر دیا تو مغرب سے پہلے ہو گیا، تو 15 گھنٹے کا روزہ ہمارا ضائع ہو جائے گا. تو جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہو آپ کے حساب سے کر لو، عین وقت ہو جائے اس کے بعد بلا وجہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. پھر تیسرا ان لوگوں کا آبجیکشن یہ ہے کہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. یہ جو دعا ہے اس کو پڑھنا بدعت ہے یہ کہتے ہیں، اس کی جگہ پہ حدیث کی روشنی میں دوسری دعا کو لاتے ہیں. ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ دعا بھی مذکور ہے، وہ دعا بھی مذکور ہے، لیکن اس کو بدعت کہنے کے لیے یہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ دعا حدیث میں نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، اس کے جملے کیا ہے؟
افطار کرنے کے بعد اللہم لک صمت، یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، تجھی پر ایمان لایا، وعلی رزقک افطرت، تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا، فتقبل منی، میرے روزے کو قبول فرما۔ اس میں برائی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہی تو ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تجھ پر ایمان لایا، تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا، تیرے دیے ہوئے روزی سے میں نے افطار کیا، تو میرے روزے کو قبول فرما۔ اب اس کو بھی بدعت کہتے ہیں یہ لوگ، یہ دعا پڑھنا بدعت ہے۔ اس کا مطلب اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے دیے ہوئے رزق کا شکر ادا کرنا، یہ کیا بدعت ہوئی؟ تو یہ ان کی اتنی جہالت ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بات آتی ہے کہ کئی لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا کہ یہ دعائے افطار کے بعد کرے یا افطار سے پہلے کرے؟ تو مسئلہ یہاں یہ ہے کہ افطار سے پہلے دعا کرنا ایک الگ چیز ہے کہ یا اللہ ہم نے روزہ رکھا، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمیں بلاؤں سے حفاظت میں رکھ، ہمیں روزی میں برکتیں عطا فرما، گھر والوں کو شفا عطا فرما، مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، یہ سب کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو پرٹیکولر دعا ہے نا، اللہم لک صمت، یا اللہ تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے نعمت سے روزہ کھولا، یہ مطلب کے حساب سے افطار کے بعد کرنے کی دعا ہے۔ تو کیا پتا چلا افطار سے پہلے مل کر دعا بھی کریں اور افطار کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لے تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ جی حضرت، اسی طرح سحری کے وقت کے تعلق سے ہے، سحری جو ہے یہاں اختتام کا جو وقت ہے قاضی شہر 4:12 کو دیے ہوئے ہیں، لیکن فجر کی جو وقت شروع ہوتا ہے 4:38 پہ، 4:38 پہ شروع ہوتا ہے، تو یہ ہاف ان آور کا گیپ کیوں ہے؟ اکثر ہمارے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ سحری میں دیری کرو اور افطار میں جلدی، تو کیا ہم یہ اصل میں احتیاط کے لیے، جیسے ہمارے یہاں سری لنکا میں بھی 7-8 منٹ کا گیپ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لاسٹ، دیکھو فجر کا ٹائم اگر آپ کے یہاں کتنے بجے ہوتا ہے؟ 4:38 پہ ہوتا ہے، 4:38۔ اگر کسی نے 4:38 پہ پانی پی لیا تو روزہ ہوا ہی نہیں اس کا۔ تو سیف سائڈ کے لیے 8-10 منٹ یا 20 منٹ پہلے سحری کو بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ غلطی نہ ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کا جو گیپ رکھتے ہیں یہ فار دا سیفٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ 4:12 کے بعد 4:20 پہ کھانا کھائے تو روزہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ 4:38 پہ فجر ہے تو آپ 37 کو بھی پانی پی سکتے ہیں، لیکن کیا پتا کہ آپ کی گھڑی 37 بتا رہی ہو اور ان ریالٹی فجر کا ٹائم ہو گیا ہو۔ تو فار دا سیف سائڈ 5-7 منٹ یا 10 منٹ کا گیپ رکھتے ہیں تاکہ آدمی بالکل جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی نے کھانا کھا لیا، سحری میں کھانا کھا لیا، سحری کرنا بھی برکت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سحری کرو اس میں برکت ہے۔ تو سحری کرنے کے بعد ظاہر ہے آدمی کو کلی کرنا ہوتا ہے، مسواک کرنا ہوتا ہے، برش کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی پانی ذرا منہ میں رہ جاتا ہے۔ جب ٹوتھ پیسٹ کو یوز کر کے کرتے ہیں تو اس کی بھی مطلب ذرا حلاوت منہ میں رہتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا، اس لیے یہ احتیاط دیا گیا ہے کہ آپ پہلے سے روزہ بند کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لاسٹ مومنٹ پہ کھانا کھاتے رہو اور اس کے بعد آپ نے جب پانی پیا یا کلی کیا اور پانی کا قطرہ چلا گیا اور وہ وقت فجر کا ہو گیا تو روزہ ہی نہیں ہوگا پھر۔ تو یہ فور دا سیف سائڈ ہے۔ حضرت ایک اور مسئلہ، چونکہ یہ رمضان کا کوشچن آنسر سیشن ہے اس لیے زیادہ رمضان کے تعلق سے آ رہے ہیں، میں بھی سوچا تھا کہ عقیدے کے تعلق سے زیادہ پوچھا جائے، لیکن یہ ایسے کانٹروڈیشیل سوالات ہیں جو سنی اور وہابی کی پہچان ہو گئے ہمارے یہاں اکثر، سحری کا وقت، افطار کا وقت، تو سوچا کہ ان سوالات کو بھی کیا جائیں۔ اور اسی طرح حضرت اس کے تعلق سے کیا بتائیں گے ایک چاند ایک عید کا مسئلہ؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس سلسلے میں تفصیل سے کلام فرمایا ہے۔ حدیث کی روشنی میں چاند کو دیکھ کر روزہ رکھا جائے، چاند کو دیکھ کر روزہ بند کیا جائے، یعنی عید منائی جائے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس دن سعودی میں روزہ ہوگا اسی دن ہم رکھیں گے، یہی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جی 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 ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ہندوستان اور سعودی عرب کا فرق کتنا ہے؟ 2.5 گھنٹے کا۔ 2.5 گھنٹے کا ہے جی۔ سری لنکا سے بھی 2.5 گھنٹے کا ہے، پاکستان سے 2 گھنٹے کا ہے۔ تو مغرب ہمیں پہلے ہوتی ہے یا وہاں پہلے ہوتی ہے؟ ہمیں پہلے۔ تو مغرب کے بعد چاند دیکھنے کا وقت آتا ہے، تو ہم 2.5 گھنٹہ پہلے کیسے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آج روزہ ہے جبکہ مغرب کا وقت ہی نہیں ہوا؟ صحیح ہے۔ اس کا مطلب ہم انتظار کرتے ہیں سعودی میں مغرب ہونے تک، یعنی ہمارے یہاں اگر مغرب 6:30 بجے ہیں اور سعودی میں 7 بجے ہیں تو ہم 9:30 تک انتظار کر رہے ہیں عشاء کے بعد،
تو روز چاند دیکھنے کا جو وقت ہے اس سنت پہ تو عمل نہیں ہوا. ایک بات. اگر یہی ان کو فالو کرنے کا ہے تو آپ مغرب کی نماز اس وقت پڑھو جب سعودی میں پڑھی جاتی ہے. آپ کیوں سعودی کے 4 بجے اپنی مغرب پڑھ لیتے ہیں؟ صحیح ہے. جب روزے میں ان کو فالو کرتے ہیں کہ ان کی مغرب کو لے کر آپ اپنی رمضان شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا ٹائم آپ کا پہلے ہوتا ہے ان کا بعد میں ہوتا ہے, لیکن آپ ان سے پہلے نماز پڑھ لیتے ہو تو نماز میں کیوں ان کو فالو نہیں کرتے؟ تو یہ اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے چاند وہاں دیکھ لیا, چاہے سعودی ہو, دبئی ہو یا کسی اور ملک میں دیکھ لیا, اور آج کل اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے, فلائٹ کے انتظامات ہیں, اگر کوئی 4-5 گھنٹے کا سفر فلائٹ کے ذریعے رات کو نکلا اور فجر میں آ کر قاضی یا شہر کے پاس آ کر گواہی دے دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا, اس صورت میں اس چاند کو آپ فالو کر سکتے ہیں, اس لیے کہ گواہی آ گئی ہے. اگر ایسا نہیں ہے, کوئی فزیکلی گواہی نہیں لایا, تو آپ اپنے شہر میں چاند دیکھے, نظر آئے تو روزہ رکھ لیں, بس سیدھی سی بات ہے. کسی اور ملک کو فالو کرنے کے لیے شرعی شہادت اس ملک سے آ جاتی ہے تو پرابلم از سالوڈ. اور ویسے بھی اب بدعتی ہم اہل سنت والجماعت کو کہتے تھے, اب مکے میں ہی 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے کعبۃ اللہ میں, اس کے تعلق سے بھی دیکھیے میرا اوپینین یہ ہے یہاں پہ کہ وہ چاہے 10 پڑھے, 20 پڑھے, 4 پڑھے یا کچھ بھی نہ پڑھے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن ان کا یہ اناؤنس کرنا کہ مسجد نبوی میں یا مکہ کعبہ شریف میں کچھ لوگ مل کر 10 ہی پڑھیں گے, یہ اناؤنس کرنا یہ ایک سازش لگتی ہے, اس لیے کہ اس سے عوام کیا سوچے گی, جب حرمین شریفین میں ہی 10 ہوتی ہے تو ہم کیوں 20 پڑھتے ہیں. تو ایک طرح سے لوگوں کو 20 رکعت کی سنت سے دور کرنا ہوا. اور یہ سازش یہ بھی ہو سکتی ہے, ممکن ہے اللہ تعالیٰ غلط سوچ والوں کو, غلط سازش والوں کو اللہ تعالیٰ مطلب ان کو جو ہے کامیاب نہ کرے. اگر یہ کنٹینیو رہا تو اگلے سال یا 2-4 سال کے بعد آٹومیٹیکلی حرمین شریف میں 8 رکعت تراویح شروع ہو جائے گی. اب اس کو کرنے کے لیے پہلے سے ایک تیاری ہو رہی ہے, تو یہ لوگوں کو اصل عبادت سے دور کرنے کا ایک پلان چل رہا ہے, یہی میں سمجھتا ہوں. ورنہ وہ 2 رکعت پڑھے, 20 رکعت پڑھے, 10 پڑھے, نہ پڑھے, ہم کو کیا فرق پڑتا ہے. اعلان کرنا کہ ہم 10 ہی پڑھیں گے تو دنیا کو یہ دکھانا ہوا کہ جب ہم 10 پڑھتے تو تم بھی پڑھ سکتے ہو, اور عوام کو کنفیوژن میں لانا ہوا. سو دس از ناٹ اے رائٹ تھنگ وٹ ہیز ہیپن ٹوڈے. حضرت ایک سوال ایک اور یہ ہے کہ اچھا, اس میں دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کا تمام کرنا رمضان شریف میں تراویح میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. یعنی شہر میں اگر ایک جگہ پہ بھی تراویح 20 رکعت میں قرآن کریم تمام ہو گیا تو یہ سب کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب وہاں کیا اناؤنس کیا کہ ہم 10 رکعت میں آدھا پڑھیں گے اور شبینے میں قیام اللیل میں آدھا پڑھیں گے. تو تراویح میں مکمل قرآن کریم پڑھنے کی سنت کو بھی چھوڑ دیا ان لوگوں نے. تو بدعت پہ عمل تو یہ لوگ کرتے ہیں, ہم کو بدعتی کہتے ہیں. صحیح ہے. حضرت ایک سوال ہے شب قدر کے تعلق سے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اسپیشلی ہمارے یہاں سنی حضرات صرف جو فوکس 27 کو دیتے ہیں, تیسری تاخرات کو, چوتھی تاخرات کو, وہ باقی تاخراتوں میں نہیں دیتے. تو کیا حدیث میں کوئی ایسی حدیث آئی ہے جسے صریح طور سے ثابت ہو, یا کچھ رجحان حدیث کا اس سے ہو کہ 27 کو شب بارات کے پاسبلٹیز ہیں, ایسا کچھ؟ دیکھیے قرآن کریم کی تفسیر میں 27ویں رات کو شب قدر کہا گیا ہے, لیکن حدیث میں یہ بھی ہے کہ آخری طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈا جائے. تو تفسیر میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اس سے 27 مراد ہے, اور کچھ وجوہات, کچھ ریزنز, کچھ دلیلیں بھی دی گئی ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان بزرگوں کے اقوال, جس میں صحابہ کا قول بھی ہے کہ 27 کو ہے, تو اس کو فالو کرتے ہوئے ہم 27 کو خاص اہتمام کرتے ہیں. یہ ہو رہا ہے ہر زمانے میں, ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, اٹس اے گڈ تھنگ. لیکن ساتھ ہی ساتھ باقی تاخراتوں کو بھی ہم ضائع نہ کریں. ممکن ہے ان میں سے بھی کوئی قدر کی رات آ جائے تو باقی 21, 23, 25ویں, 29ویں کو بھی ہم رات کو جاگ کر عبادات میں اپنا وقت گزارے, اس سے آدمی دور نہ ہو.
جو پریکٹس میں 27 ہو رہی ہے اس کو بھی برقرار رکھے، لیکن ان تمام راتوں میں رات کو جو ہے نا ضائع نہ کیا جائے. اور رہی بات تراویح کی، جو ابھی ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے، یہ وقت خاص کر پریشانی کا عالم ہے، اس میں نمازیں زیادہ ہونی چاہیے. تو 20 رکعت کی روایت ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ کم کرتے رہنا چاہیے. اور 20 رکعت کے علاوہ زیادہ نوافل بھی پڑھنا چاہیے. یہاں تو نوافل سے بھی روکتے ہیں، سنتوں سے بھی روکتے ہیں. صحیح حضرت. اور اگر 5-10 منٹ زیادہ ہو جائیں تو معذرت تو نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے. حضرت یہ ماتوریدی اور اشعری، ان میں بیسک فرق کیا ہے؟ اور ماتوریدیہ کون ہے، اشعریہ کون ہے کے تعلق سے اگر ماشاءاللہ آپ مولانا ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. ابھی حال میں آپ پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ ہم کو سکھا سکتے ہیں اس معاملے میں، آپ لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں. بس ان شارٹ یہ ہے کہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بہت بڑے بزرگ رہے ہیں. اور ان دونوں نے اہل سنت کا جو عقیدے ہیں، جیسے قرآن اور حدیث میں سے اللہ پر کیسے ایمان رکھا جائے، نبیوں پر کیسے ایمان رکھا جائے، فرشتوں پر کیسے ایمان رکھا جائے، تو یہ بیسک جو فرض عقائد ہے ہمارے اوپر ضروری عقائد، ان پر کیسے ایمان رکھا جائے اس کو سمرائز کر کے بتایا ہے ان دو اماموں نے. ایک امام ابو منصور ماتوریدی ہے اور ایک امام ابو الحسن اشعری ہے. ان دونوں اماموں نے اپنے اپنے طور سے عقائد کو واضح کیا ہے، اور ان دونوں میں کوئی بھی فنڈامنٹل ڈیفرنس نہیں ہے. ایکسپلینیشن میں تھوڑا ڈیفرنس ہے، باقی کوئی فنڈامنٹل ڈیفرنس نہیں ہے، ایک ہی دونوں کا عقیدہ ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی اس وقت جیسے 4 ائمہ فالوور میں سے یا تو حنفی، شافعی، حنبلی کوئی ہوگا، اسی طرح عقیدے میں یا تو وہ امام ابو الحسن اشعری کو فالو کرے گا یا امام ماتوریدی کو فالو کرے گا. کسی کو بھی فالو کرے گا جو صحابہ کے عقائد تھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، انہی عقائد کو انہوں نے سمرائز کر کے بتا رہے. جی حضرت ایک سوال لائیو ہے حضرت. جی حضرت ایک سوال ہے، لیکن آپ کو اس کا جواب تمل میں دینا ہے کیونکہ آپ کی لائن شاید کٹ رہی ہے. آپ کلیئر ہے؟ آپ کی لائن کٹ رہی ہے. ہاں ابھی آ رہی ہے آواز. جی حضرت یہ جی فرمائیے. کہ جو ہے ایک سوال ہے تمل میں. جی تمل میں سوال ہے، میں اردو میں سوال کر دیتا ہوں کیونکہ تمل زیادہ بات نہیں کر پا رہا ہوں میں، کیونکہ تو تمل میں سوال یہ ہے کہ دیوبندی اور تبلیغیوں میں، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں تبلیغیوں کی ٹاپک جو ہے بہت گرما گرمی میں چل رہی ہے، تو دیوبندی اور تبلیغیوں میں کیا فرق ہے؟ کیا دیکھیے تمل دیوبندی اور دیوبندی அதே தப்லீகி ஜமாத் இவங்க ரெண்டு பேர் மத்தியில பேசிக் அகீதால ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. ஏன் என்று கேட்டா, தப்லீக் ஜமாத் இதை ஆரம்பிச்சதே தேவ்பந்திகள். இப்ப தேவ்பந்தியோட அகீதா நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பத்தி இருக்கி, அவர்களுடைய இல்ம் ஷைத்தானை விட குறவு, ஷைத்தானோட இல்ம் அதிகம் என்று தேவ்பந்தி அவங்களுடைய கிதாப் பராஹினே காத்தியால எழுதியிருக்கிறாங்க. அதே போல தேவ்பந்திகள் எழுதியிருக்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்க்கு பிறகு இன்னொரு நபி வரலாம் என்றும் எழுதியிருக்கிறாங்க. இது காசிம் நானூத்தி எழுதின விஷயம். ரஷீத் அஹமத் கங்கோஹி சொல்றான் அல்லாஹ் தாலாவால பொய் சொல்ல முடியும் என்று. அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டு பராஹினே காத்தியால ஹலீல் அஹமத் அம்பேத்கரும் எழுதியிருக்கிறாங்க அல்லாஹ்வால பொய் சொல்ல முடியும் என்று. அப்ப இந்த மாதிரி அகீதாக்கள் தன் தேவ்பந்தியுடைய அகீதா, இவர்களே தன் தப்லீக் ஜமாத்தை ஒன்றாக்குனாங்க. இது நான் சொல்லல, தேவ்பந்தி உலமாக்களே சொல்றாங்க தப்லீகி ஜமாத்தை உண்டாக்குனதே தேவ்பந்து தந்து. அப்ப இன் அகீதால இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான், ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. காரணம், தப்லீகி ஜமாத் மௌலவி இலியாஸ் காந்தேல்வி தானே ஃபவுண்டர். மௌலவி இலியாஸ் காந்தேல்வி அவருடைய மல்ஃபூசாத்ல சொல்றாங்க, என்னுடைய ஆசை என்ன என்று கேட்டா, தாலீம் அஷ்ரஃப் அலி தான்வீட இருக்க வேணும், ஆனா தப்லீகுடைய முறைப்பாடு என்னுடைய இருக்க வேணும். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே தவறு தானே. நாங்க என்ன சொல்லணும், தாலீம் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருக்கணும் தானே சொல்ல வேணும். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய தாலீமை தான் நாங்க ஃபாலோ பண்ண வேணும் தானே சொல்ல வேணும். ஆனா மௌலவி இலியாஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க,
முறப்பாடு ஏண்ட அஷ்ரஃப் அலி தான்விட தாலீம் இருக்க வேணும். அஷ்ரஃப் அலி தான்விட தாலீம் என்ன? நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்க்கு மறைவான விஷயத்துக்கு இல்ம் இல்ல, அது குறிப்பிட்ட இல்ம் தான். அந்த மாதிரி இல்ம் மிருகத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கி, பைத்தியக்காரங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கி, சின்ன புள்ளைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஹிஃப்ஸுல் ஈமான்ல அஷ்ரஃப் அலி தான்வியில் இருக்கிறான். அப்ப இப்படியா கொண்டவருடைய தாலீமத் நாங்க பின்பற்றுவோம் என்று சொல்ற தப்லீக் ஜமாத் லீடர், ஐட அர்த்தம் இவங்க அக்கீதால எல்லாம் ஒன்று தான். இவங்கட இப்ப உள்ள பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டா, தேவ்பந்தி அவங்க எந்த முறையில இப்ப தப்லீகுடைய ப்ரொபகேஷனை பண்ண சொல்றாங்களோ அது மௌலானா சாத் அதை விட்டுட்டார். மௌலானா சாத் அவனுடைய சொந்த முறைப்பாடைத்தான் இப்ப செய்யறான். தேவ்பந்தி சொன்ன முறைப்பாடு, முதல்ல இருந்து நடக்கிற முறைப்பாடு, அதை இவங்க நிப்பாட்டிட்டாங்க. ஸோ இதுக்காக தேவ்பந்தி உலமாக்கல், முஃப்தி வஜாஹத் காஸ்மி, அதே போல மற்ற உலமாக்கல், இப்பைக்கு உள்ள உலமாக்கல் சொல்றாங்க, தப்லீகி ஜமாத் இவங்க எங்கட பேச்சை கேட்கறாங்க இல்ல, மௌலானா சாத் நாங்க சொல்றதை கேட்கிறார் இல்ல, இவர் அவரோட இஷ்டப்படித்தான் பயான் பண்றான், தவறான கருத்து எல்லாம் பயான்ல சொல்றான், அதுக்காக இவங்க வலிகேடு கும்ரா, இவங்க வலிகேடா இருக்கிறாங்க, இவங்களை பின்பட வானம் என்று 2 வருஷத்துக்கு முதலே ஃபத்வா கொடுத்துட்டாங்க. இப்ப மறுக்க ரீசன்ட்லி இந்த கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தமா ரீசன்ட்லி டெய்லி மீடியால முஃப்தி வஜாஹத் காசிமி தேவ்பந்தி தப்லீக் ஜமாத்க்கு எதிராக டெய்லி பேசிக்கொண்டே போறாங்க. அந்த பழைய ஃபத்வாவை கூட மறுக்க காட்டுறாங்க. பாத்தீங்களா, நாங்க 3 வருஷம் முதல் இவங்களுக்கு ஃபத்வா கொடுத்துட்டு இவங்க தவறான வழியில இருக்கிறாங்க, இவங்க வழிகேடுல இருக்கிறாங்க என்று. அப்ப என்ன விளங்குது? அக்கீதால ஒன்று தான். தேவ்பந்த் ஜமாத்துடைய அவங்களோட சொந்த முறை, சொந்த தரிகாவை பின்படாத காரணத்துக்காக இவங்க 2 பேரும் வேற ஆவிட்டாங்க. இதுல என்ன விளங்கி கொள்றோம் நாங்க? இவரும் ராங், அவரும் ராங். ஏன்? இவங்க பர்சனல் ப்ராப்ளத்துல தான் சண்டை பிடிக்கிறாங்க. தேவ்பந்த் மதரசா கொடுத்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணாத காரணத்துக்காக, தட் மீன் பர்சனல் ப்ராப்ளம். உங்களோட பர்சனல் ப்ராப்ளத்துக்காக நீங்க 2கா பிரிஞ்சிட்டீங்க. ஆனா இன் ரியாலிட்டி இவங்க ஃபாலோ பண்ற புக்கும் அதே தேவ்பந்தி ஃபாலோ பண்ற புக்கே தான். So there is no difference. இப்ப இதுல நாங்க என்ன விளங்கி கொள்றோம்? முஸ்லிம்கள் மத்தியில இவங்க கொடுத்த கருத்து எப்படி என்று கேட்டா, இவங்களோட பர்சனல் ப்ராப்ளத்தை வச்சுட்டு மீடியால கொண்டாந்துட்டு இந்தியால உள்ள அத்தனை முஸ்லிம்க்கும் கெட்ட பேரை கொண்டாரான் இந்த வஜாஹத் காஸ்மியும் தேவ்பந்தி மௌலானா சாத். ஆனா மௌலானா சாதும் இன்னும் நம்ம தேவ்பந்தியை தான் ஃபாலோ பண்றாரா இல்ல அந்த அக்கீதாவை விட்டு வந்துட்டாரா? ஏன்னா அவர் தேவ்பந்தி இல்ல, அந்த அக்கீதாவை விட்டு வந்ததா இருந்தா இஸ்மாயில் தெஹல்வியை ரிஜெக்ட் பண்ண வேணும், அஷ்ரஃப் அலி தான்வியை ரிஜெக்ட் பண்ண வேணும், மௌலவி இலியாஸ் அவனுடைய கிராண்ட் ஃபாதர் ரிஜெக்ட் பண்ண வேணும். பண்ண இல்லையே. ஏன் மௌலவி இலியாஸ் தான் சொன்னான் அஷ்ரஃப் அலி தான்விட தாலிமை பின்பற்றோம் என்று. அஷ்ரஃப் அலி தான்வி சொல்றான் எப்படி என்று கேட்டா, காசிம் நானூத்தியோட தாலிமை நாங்க பின்பட வேணும் என்று. ரஷீத் அஹமத் கங்கோயி கூட காசிம் நானூத்தியோ தானே பின்பற்றான். அப்ப மௌலானா சாத் எது வரைக்கும் இவங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணி பேசுறார் இல்லையோ அது வரைக்கும் எங்களால நம்ப முடியாது இவர் தௌபா செஞ்சிட்டான் என்று. இவருக்கு என்ன செய்ய வேணும்? ஓபன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்க வேணும். நான் மௌலவி இலியாஸ் காந்தேல் வீட பேர புள்ளத்தான், ஆனா அவருடைய அக்கீதாவும் ஏண்ட அக்கீதா வித்தியாசமா இருக்கு, அவருடைய அக்கீதா விட்டுட்டு நான் தௌபா செய்கிறேன், தேவ்பந்தி அக்கீதாக்கும் எனக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இல்ல, மௌலவி ஜக்கரியா காந்தேல்வி கூட மௌலவி இலியாஸ் ஸ்டூடெண்டா இருந்தான், ஆனா இவங்க மௌலவி ஜக்கரியாட கிதாபை தான் இன்னும் படிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க மர்கஸ்ல. ஃபஸாயில் ஆமாலும் இந்த தப்லீகி நிசாப் அதே தானே தாலீம் கொடுக்குறாங்க. அப்ப இவங்க கொடுக்குற தாலீம் கிதாப் எழுனவங்க எல்லாம் தேவ்பந்தி ஸ்காலர்ஸ் தானே. அப்ப இவங்க தேவ்பந்தியை விட்டுட்டாங்க இருந்தா இவங்க இந்த கிதாப்கள் எல்லாம் புதைச்சி போட வேணும். இமாம் கசாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி கிதாபை கொண்டாட வேணும். ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி கிதாபை கொண்டாட வேணும். அப்படி வந்தா தான் எங்களுக்கு விளங்கும் இவங்க உண்மையானவங்க. இப்ப என்ன விளங்குது? 2 பேருக்கு பொசிஷன்ல சண்டை இருக்கு. இப்ப ஏன் மௌலானா சாத் அவனுடைய சீட்டை பாதுகாப்பா வச்சு கொள்றான், அங்க தேவ்பந்தி உலமாக்கள் அவங்களோட சீட்டை ப்ரொடெக்ஷனா வச்சு கொள்றாங்க. பர்சனல் ப்ராப்ளம் இவங்க மீடியால கொண்டாந்துட்டு முஸ்லிம்களை கஷ்டத்துல போட்டுட்டாங்க இந்த கூட்டம். அந்த கனவு கூட நீங்க இப்போ லேட்டஸ்டா சொல்லி இருந்தீங்க, அது எப்படி என்று கேட்டா பாருங்க. அந்த கனவு எப்படி என்று கேட்டா பாருங்க, இது நான் சொந்தமா சொல்றது இல்ல. தப்லீகி ஜமாத்துடைய ஒரு வெப்சைட் ஒன்று இருக்கி, யூடியூப்ல ஒரு யூடியூப் சேனல் ஒன்று இருக்கி. அந்த யூடியூப் சேனல்ல மௌலானா சாதுடைய சிறப்பு தான் பேசப்படுது டெய்லி. ஒவ்வொரு கிளிப்ஸ் வந்து கொண்டே இருக்குது. தப்லீகி ஜமாத்து புகழ்ந்துட்டு அதே போல மௌலானா சாத புகழ்ந்துட்டு. அது ஹிந்தியில வர ஒரு வெப்சைட் உண்டு. அந்த வெப்சைட்ல இந்த கிளிப்பும் போட்டிருக்கி.
அதுல ஒருவர் சொல்றான், நான் 3 கனவு கண்டேன். ஒரு கனவு ரசூல் கரீம் ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் அவங்க ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க, மௌலானா சாதும் இருக்கிறாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வலது கையை மௌலானா சாதுடைய லெஃப்ட் ஷோல்டர்ல வச்சாங்க. இதை கொண்டு நான் விளங்கிட்டேன், மௌலானா சாத் மேல உள்ள பிரச்சனை, இன்றைக்கு தப்லீக் ஜமாத் மேல உள்ள பிரச்சனை இது சுருக்கம் முடிஞ்சிரும். பிகாஸ் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கம்ஃபர்ட் கொடுத்துட்டாங்க என்று இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுத்தாங்க. ரெண்டாவது கனவு ரசூல் கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சுஜூத்ல இருக்கிறாங்க, 4 பக்கம் ஆட்கள் அடிச்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க, தலைப்பக்கம் மட்டும் அடிக்கல, மத்த ஃபுல்லா 4 பக்கம் அடிச்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப வானத்துல இருந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது, நாங்க எப்படி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பாதுகாப்பு கொடுத்தமோ, தலைப்பக்கம் யாரும் அடிக்கலே, எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணமோ, அதே போல இன்றைக்கு தப்லீக் ஜமாத்க்கு 4 பக்கத்தால பிரச்சனை இருக்குதானே, அவங்களோட தலையில ஒன்றும் ஆவாது, அவங்க கொஞ்ச நாள் பிறகு சரியா வந்துருவாங்க என்று அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்குறாங்க. மூணாவது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இவர் கண்டானம், மஆதல்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் சொல்லத்துக்கும் கேவலமா இருக்கு, ஆனா சொல்ல வேண்டிய விஷயம், காரணம் மக்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேணும். அவன் சொல்றான், அவன் கனவு எப்படி என்று கேட்டா, ஒரு பிச்சைக்காரன் ஒரு அலுமினியம் கோப்பை கையில எடுத்துக்கொண்டு போவான் தானே, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய கையில அலுமினியம் கோப்பை இருக்கி, கையில கம்பொண்டு இருக்கி, வெள்ளை ஊத்த ஜுப்பா உடுத்திருக்கிறாங்க, நீல கலர் சாரம் உடுத்திருக்கிறாங்க, பிச்சைக்காரன் போற மாதிரி போறாங்க, ஆட்கள் பிச்சை கொடுக்கறாங்க இல்ல. அத சொல்லிட்டு சொல்றான், நான் பிச்சைக்காரனுடைய இது வேஸ்ட்ல பிச்சைக்காரனுடைய அந்த இமேஜ்ல கண்டன், மக்கள் வேஷத்துல கண்டன், மக்கள் பிச்சை கொடுக்கறதும் இல்ல, பீப்புள் ஆர் நாட் கிவிங் மணி. அந்த மாதிரி கண்டுட்டு நான் பயந்துட்டேன். அப்புறம் நான் மௌலானா சாதுடைய இன்னொரு தப்லீக் ஜமாத் இன்னொரு மௌலவி கிட்ட கேட்டாராம், இதுக்கு இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்ன, தாபீர் என்ன. இப்ப அந்த மௌலவி சொல்லியிருக்கிறார், நல்லோரு கனவு தான், இதை கொண்டு உங்களுக்கு நல்ல பஷாரத் ஃபியூச்சர்ல கிடைக்கும், நல்ல ஒரு கனவு தான். இப்ப நாங்க என்ன சொல்ல வாரோம் என்று கேட்டா, இந்த கனவு நீங்க சொல்றீங்க, இது உண்மை ஆகவே முடியாது. ஏன்? உங்களோட அந்தஸ்த காட்டத்துக்கு நீங்க ரசூலுல்லாஹ் பிச்சைக்காரன் ஆக்கிட்டீங்களா, நீங்க ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆட்கள் அடிக்கிறாங்க ஆக்கிட்டீங்களா. அல்லாஹ் தாலா குர்ஆன்ல சொல்றான் தானே, வல்லாஹு யஅஸிமுக மினன் நாஸ், மக்களை விட்டு அல்லாஹ் தாலா ரசூலுல்லாஹ் பாதுகாப்பான். இப்ப 4 பக்கத்தால ஆட்கள் கம்பால அடிக்கிறாங்க, மத்த பிச்சைக்காரன் மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க. அப்ப உங்களோட அந்தஸ்தை காட்டத்துக்கு நீங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குறைச்சி காட்டுறீங்களா, ஆட்கள் பிச்சை கொடுக்கவே இல்லை, அர்த்தம் கணக்கெடுக்கல நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இஸ் இட் பாசிபிள்? அப்ப அதை வச்சுட்டு நான் சொல்றேன், இவங்க இப்படி போய் கனவு சொல்றது, திஸ் இஸ் நத்திங் நியூ. வை? பிகாஸ் தப்லீக் ஜமாத்துடைய லீடர் கலீல் அஹ்மத் அம்பேத்வி பராஹீனுல் காத்தியால இல்ல அஷ்ரஃப் அலி தான்வி அவனுடைய கிதாப் இம்தாத் அல் இம்தாத்ல எழுதியிருக்கிறாங்க. இப்படி சாரி அகைன், பராஹீனுல் காத்தியால கலீல் அஹ்மத் அம்பேத்வி ஒரு கனவை சொல்றாங்க. எப்படி என்று கேட்டா, தேவ்பந்த் மதரசால ஒரு சாலிஹான மனிதன், ஒரு நல்ல ஒருத்தர் கனவுல கண்டிருக்கிறான், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உருதுல என்னோட பேசுறாங்க. அப்ப நான் கேட்டேன், அவர் சொல்றார், அந்த அவங்களோட கணக்குப்படி சாலிஹான மனுஷன், அவர் சொல்றார், நான் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கிட்ட கேட்டேன், யா ரசூலுல்லாஹ் நீங்க அரபு தானே, உங்களுக்கு உருது எப்படி வந்துச்சு? அப்ப நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, எப்பையிலேருந்து தேவ்பந்தி உலமாக்களோட தொடர்பு வந்துட்டோ அப்ப எனக்கு உருது பழவிட்டேன், தேவ்பந்தி உலமாக்களோட இருந்து எனக்கு உருது வந்துட்டேன். அப்ப இத சொல்லிட்டு கீழே எழுறாங்க, இதை கொண்டு தேவ்பந்தி மதரசாவுடைய சிறப்பு நாங்க விளங்கி கொள்றோம். ஏன்? ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாழ்ந்தாங்களே, அவங்க எங்கட உலமாக்களோட தொடர்பு வச்சிருக்கிறாங்களே, ஐட அர்த்தம் தேவ்பந்தி மதரசா சிறப்பான மதரசா என்று இது எழுதியிருக்கிறாங்க. இப்ப நாங்க ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம், இதே பராஹீனுல் காத்தியால போட்டிருக்கி ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்க்கு இல்முல் கைப் இல்ல, மறைவான விஷயத்துக்கு இல்ம் இல்ல. இதே பராஹீனுல் காத்தியால போட்டிருக்கி ரசூலுல்லாஹ்ட இல்ம விட ஷைத்தான்ட இல்ம் அதிகம் என்று. இதே பராஹீனுல் காத்தியால போட்டிருக்கி ஷைத்தானுடைய இல்ம் குர்ஆன்ல இருந்து ப்ரூவ் ஆவிருக்கி, ஆனா ரசூலுல்லாஹ்ட இல்ம ப்ரூவ் பண்ண போனா இது ஈமான் இல்ல, இது ஷிர்க் என்று. அப்ப எந்த கிதாபுல எந்த மஸ்ஹப்ல ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய இல்ம ப்ரூவ் பண்றது ஷிர்கோ, ஷைத்தானுடைய இல்ம் ப்ரூவ் பண்றது ஈமானோ, அதே கிதாபுல இவங்க நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 1200 வருஷத்துக்கு பிறகு நடக்கிற தேவ்பந்தி மதரசாவை பத்தி கபர் ஷரீஃப்ல இருந்து தெரிஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க தானே. அல்லாஹ் தேவ்பந்த் எங்க இருக்கி? சஹாரன்பூர்ல. அங்கே மதீனா ஷரீஃப்ல இருந்து தேவ்பந்த் வரத்துக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹாஜிர் நாசிர் தானே, வர முடிஞ்சிச்சு தானே. அதே போல உருதுல பேசுனாங்க, ஐட அர்த்தம் உலமாக்களோட தொடர்பு வைக்கிறதுக்கு இங்க இல்முல் கைப நம்புறீங்க, இங்க ஹாதிர் நாதிர் நம்புறீங்க. அதே கிதாப்ல
இல்முல் கைப நம்புறது ஷிர்க்னு சொல்றீங்க. அப்ப பொய் கனவா மெய் கனவா? இது பொய் கனவு தானே. ஏன் இதே கிதாப்ல 2 விஷயம் போட்டிருக்காங்க. அப்ப நாங்க என்ன சொல்ல வரோம், நீங்க உங்களோட தேவ்பந்த் மதரசாவை புகழ்ந்து பேசுங்க, அப்ப எங்களுக்கு தேவையில்லை. ஆனா நீங்க பொய்க்கு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பேரை ஏன் எடுக்கிறீங்க? இதே மாதிரி இன்னொரு கனவு ஒன்று இருக்கு தஸ்கிரத்துர் ரஷீத்ல. அதுல போட்டிருக்கி மௌலானா காசிம் நானோத்வி. யார் இவர்? ஃபவுண்டர் ஆஃப் தாருல் உலூம் தேவ்பந்த், தேவ்பந்த் மதரசாட ஃபவுண்டர். மௌலானா காசிம் நானோத்வி என்ன செஞ்சிருக்கிறான், அவன் ஹாஜி இம்தாதுல்லா முஹாஜிர் மக்கிட வீட்டுக்கு போறாங்க சாப்பாடுக்கு. இப்போ ஹாஜி இம்தாதுல்லா முஹாஜிர் மக்கிட வீட்டில் அவங்களோட மைனி சாப்பாடு சமைக்கிறாங்க. அந்த மைனி இப்போ கனவுல காண்றாங்க. ரசூல் கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து சொல்றாங்க, நீ சாப்பாடு ஆக்குறியா? நீ சமைக்காத, உனக்கு தகுதி இல்லை சமைக்கிறதுக்கு. ஏன்? முஹாஜிர் மக்கிட மெஹமான், அவங்களோட விருந்தாளி, அவங்களோட விசிட்டர்ஸ் பெரும் பெரும் உலமாக்கள். அதுக்கு அவங்களுக்காக நான் சாப்பாடு சமைப்பேன், நீ எலும்பு, உனக்கு தகுதி இல்லை என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்கன்னு கனவுல போட்டிருக்காங்க. அந்த கனவை சொல்லிட்டு என்ன சொல்ல வராங்க, காசிம் நானோத்விட அந்தஸ்து எப்படி என்று கேட்டா ரசூலுல்லா இவர்களுக்காக சாப்பாடு சமைக்க வந்தாங்க. அதுவும் ஹாஜி அம்தாதுல்லா முஹாஜிர் மக்கிட மைனிக்கு சொல்ற, உனக்கு தகுதி இல்லை செய்யறதுக்கு, நீ ஆக்காத, நான் சமைப்பேன். அதை வச்சுட்டு காசிம் நானூத்திட சிறப்பை காட்டுறாங்க. இப்ப நாங்க கேட்கிறோம், எந்த மஸ்ஹப்ல பொய் கனவை கொண்டு அவர்களுடைய அந்த காலத்துக்கு ரசூலுல்லாவை பணிச்சு காட்டுறாங்களோ அந்த மஸ்ஹப்ல இப்படி பொய் கனவு இது பலவனை சுட்டிதான் இந்த தப்லீக் ஜமாத்ல இந்த நிலைமையை கூட அவங்கள ஜஸ்டிஃபை பண்ணதுக்கு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பத்தி இப்படி பிச்சைக்காரன் மாதிரிலாம் கனவை காட்டுறாங்க. இப்ப இப்படி செய்யறவங்க வேணுமென்று செய்யற சுட்டி நாங்க அனௌன்ஸ் பண்றோம், எங்களுக்கு இந்த மாதிரி தவறான கொள்கை வச்ச மூதேவிகளோட ஒரு தொடர்பும் இல்லை. இவங்களை கொண்டு இஸ்லாத்துக்கு கெட்ட பேர் வருது, இவர்களை கொண்டு முஸ்லிம்களுக்கு கெட்ட பேர் வருது. சில மக்கள் சொல்லுவாங்க, இந்த நிலைமையில நீங்க ஏன் அப்படி பேசுறீங்க? நாங்க சொல்றோம், இந்த நிலைமையில தான் நீங்க சொல்லி காட்ட வேணும். உங்களோட இந்தியன் கவர்மெண்ட்க்கு இந்த நிலைமையில தான் சொல்லி காட்டணும். முஸ்லிம்களோட அகீதா வேற, இவங்களோட அகீதா வேற. யார் யார் இப்படி அகீதா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பத்தி வைக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கும் இஸ்லாமுக்கு தொடர்பு இல்லை. ஆனா கவலையான விஷயம் என்னன்னு கேட்டா, இந்தியா மீடியா நியூஸ் நேஷன்ல ஹிந்து சொல்றாங்க, உங்களோட தப்லீக் ஜமாத் ஆட்கள் உங்களோட நபிய கேவலமா பேசுறாங்க. அவர் சொல்றாங்க, ஹிந்து சொல்றாங்க உங்களோட நபிய கேவலமா பேசுறாங்க. அதே மீடியால வஜாஹத் காசிமி இதே தப்லீக் ஜமாத்க்கு எகென்ஸ்டா கூட பேசுறாங்க. இப்ப என்ன விளங்குது, ஹிந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்றாங்க ரசூலுல்லாஹ் பத்தி கேவலமா பேசுறவங்க இது சரியான ஜமாத் இல்லைன்னு ஹிந்து அக்செப்ட் பண்றாங்க. ஆனா எங்கட முஸ்லிம்கள் சொல்றாங்க, அவங்க சொல்லி போட்டு நீங்க அநியாயமா பேசுறீங்க அவங்கள பத்தி, நீங்க அவங்கள பத்தி மாற்றமா பேசுறீங்க, அடே வெக்கம் இல்லையா? ஹிந்துவே சொல்றான் நபிய பத்தி தவறா பேசுறவன் சரியான மனிதன் ஆக முடியாது. இன்றைக்கு முஸ்லிம் ஆட்கள் சொல்றாங்க அவங்களோட விஷயம் அவங்க பார்த்துக்கொள்ளட்டும், எங்களுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை. நாங்க என்ன சொல்றோம், திஸ் இஸ் த டைம் ஃபார் யூ டு டெல் த ட்ரூத் டு தி authority holders so that Tabligh Jamaat and all their books should be banned in India and all over the world for the protection of the Muslims. इंशाअल्लाह जरूर हजरत, जज़ाकल्लाह खैर। हजरत बस ये जो आखिरी जुमला था शायद ये उर्दू में भी पहली दफा हो जाएगा अगर आप बोलेंगे, नेशन टीवी का। हाँ, ये जो नेशन टीवी में जो कहा गया था, जो क्या नाम थे उनका, जो हिंदू क्या नाम था, हाँ जो एंकर था ना, एंकर ने ये साफ लफ्जों में कह दिया कि तबलीगी जमात वाले तुम्हारे नबी के बारे में गलत जुमले बोलते हैं तो वो कैसे सही हो सकते हैं। तो एंकर हिंदू होकर भी नबी के गुस्ताखों को मुसलमान नहीं मानता, और आज हमारे ही मुसलमान ये कहते हैं कि उनको तुम बुरा मत कहो। तो हम क्या इतने गए गुजरे हो गए, हिंदुओं से भी गए गुजरे हो गए कि हमारे नबी की बुराई करने वाले को वो गलत मानता है और हमारे नबी की बुराई बयान करके किताबों को छापने वालों को हम अपना मुसलमान मानते हैं और उनके लिए कहते हैं कि भाई उनकी बुराई मत करो। यही वक्त है आपकी कौम को बचाने का, यही वक्त है आप हुकूमत को पैगाम देने का कि इस्लाम का ऐसे लोगों से जो इस तरह के अकीदा रखते हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं। ये वक्त है कहने का, अगर आज नहीं कहेंगे तो कल आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, जिम्मेदार आप ठहरेंगे। इसलिए अभी वक्त है। ये मत सोचो कि मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, तकलीफ बज़ाहिर हो रही है, लेकिन जब आप हकीकत का इजहार करेंगे तो इस तकलीफ की वजह से लोग देवबंदियों को और तबलीग जमात को छोड़ देंगे और खुल्लम खुल्ला कहेंगे कि भाई हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, हम सूफी मुसलमान हैं। उसकी वजह यह है कि इन हिंदुओं से पूछो कि गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं कि नहीं जाते।
بمبئی میں حاجی سبحان علی کی اللہ، بارگاہ میں جاتے ہیں کہ کیا نہیں بات جاتے؟ کیوں جاتے ہیں؟ وہ پیس پروموٹرز تھے اس لیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا وقت ہے کہ ہم گورنمنٹ سے یہ کہے کہ ہم پیس پروموٹر غریب نواز کے غلام ہیں، ہم پیس پروموٹر حاجی علی کے غلام ہیں، ہم پیس پروموٹر شاہ الحمید ناگوری کے غلام ہیں۔ ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور ایسے عقیدے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہیں گے تبھی آپ کے بچوں کی حفاظت ہوگی، آپ کی عوام کی حفاظت ہوگی، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ اور ان کی تمام کتابوں کو بین کر دینا چاہیے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ تبلیغ کا کام ہو، چلو سب مل کر کرتے ہیں۔ امام غزالی کی کتاب کو لے آؤ، غوث اعظم کی کتاب کو لے آؤ، ہم بے بھی شک پڑھتے بے ہیں، شک تم بھی پڑھو، دیوبندیوں کی کتابوں کو جلا دو، بات ختم۔ بے شک، سبحان اللہ، صحیح ہے حضرت۔ اس پر تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر، آپ کی گفتگو پر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا ملحدوں کی مروت کیا کیجئے۔ مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو حضرات یہاں آمین سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، سب کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ آمین تعالیٰ ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہر قسم کی بلا اور آفات سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ جو بیمار آمین ہے اس وائرس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آمین تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان آمین شریف کے مبارک مہینوں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ سب کو مالا مال فرمائے، اور آمین جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، یا اللہ تو علیم اور خبیر ہے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں قبول فرما۔ ہم سب کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ، صلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ اور آخر یہ گزارش تھی کہ تمام لوگوں سے یہ کہہ دے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو وظیفہ دیا ہے بلاؤں سے بچنے کا، اس کو پڑھتے رہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ یہ امام شافعی کا عقیدہ ہے کہ میرے لیے ایسی 5 ہستیاں ہیں جن کے سبب سے مجھے اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں سے حفاظت میں رکھے گا۔ المصطفیٰ سرکار صلی اللہ، المرتضی حضرت مولا علی، وابناہما حضرت امام حسن اور حسین، والفاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ تو لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ سب کو چاہیے کہ اس کو یاد کر لے اور روزانہ صبح و شام پڑھتے رہے، اور اپنے گھروں میں اس کو لکھ کر دروازے پہ لٹکے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا گھر بھی ان وائرسوں سے محفوظ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت کا اور تمام ناظرین کا تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور ناظرین سے ایک ریکویسٹ ہے کہ حضرت کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل بھی شروع ہوا ہے، حافظ احسان قادری، اور ایپ بھی ہے، اپلیکیشن پلے اسٹور پہ اور ایپل آئی او ایس میں بھی اس کا ہے، حافظ احسان قادری۔ حافظ احسان قادری کے نام سے حضرت کا ایپ بھی الحمدللہ ہماری طرف سے انٹروڈیوس کیا گیا ہے، پبلش کیا گیا ہے۔ آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس ایپ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اس کے ریویوز دیں، اس کو 5 اسٹار دیں اور ریویوز دیں۔ اور ہمارا جو السنہ ٹرسٹ وداؤٹ اسپیس السنہ ٹرسٹ یوٹیوب چینل ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ السنہ ٹرسٹ انڈیا فیس بک پیج کو بھی آپ لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔